السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادران اہل سنت، سب سے پہلے آپ اس دیوبندی ملا فضیل ناصری کی یہ وائس سنیے۔ حال ہی میں ممبئی میں تراویح سے متعلق ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اسے دیوبندیوں نے خوب اچھالا اور اس نے بھی اچھالتے ہوئے اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ کیسا بھونڈا، بھدا اور نہایت غلیظ تبصرہ کیا ہے، اسے آپ سماعت کریں، پھر اس کے بعد آگے کی بات میں کرتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بریلویوں میں حافظ ہوتے نہیں ہیں، اور کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ لوگ نیم رافضی اور نیم مشرک ہوتے ہیں۔ روافظ میں کوئی حافظ نہیں ہوتا کیونکہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، بریلوی علماء حق کو گالیاں دیتے ہیں۔ قرآن ان کے سینے میں کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ سماعت فرمایا آپ نے کس طرح تھانوی کا یہ روحانی بیٹا مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو کوس رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، الزام تراشیاں کر رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ممبئی کے ساکیناکا کے علاقے میں 10 روزہ تراویح کا اہتمام کیا گیا، جہاں لوگ اس مجہول کو پکڑ کر لے آئے جس کا قرآن اس نے اپنی آڈیو میں آگے سنایا ہے، اور اس نے اپنے آفیشیل چینل پر یہ 19 منٹ کچھ سیکنڈ کی آڈیو ڈالی ہے۔ تو بہرحال تراویح والوں نے اس کو پکڑ کر لایا، اور یہ مجہول حافظ قرآن کریم کو مختلف جگہوں سے پڑھ رہا تھا، آیات کی تکرار کر رہا تھا اور فاش فاش غلطیاں کر رہا تھا۔ دیوبندیوں نے اسے ریکارڈ کیا اور بتایا کہ دیکھو بریلوی حفاظ قرآن کو بدل رہے ہیں، تحریف قرآن کا الزام رکھ دیا۔ میں کہوں گا کہ اس پہ تبصرہ کرنا تھا تو یوں کرتے کہ آج کل کے حفاظ قرآن کریم کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن اسے بریلویوں کے ساتھ خاص کر دینا اور یہ الزام رکھنا کہ بریلویوں میں حافظ ہی نہیں ہوتے، یہ سراسر زیادتی ہے، حماقت ہے۔ اور اس پر جو اس نے تبصرہ کیا ہے، آج کل یہ ملا میرا روڈ کے کسی مسجد میں تراویح پڑھانے آیا ہوا ہے۔ میں میرا روڈ کے مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ اس کا پتہ لگائیں اور اس کے کمیٹی کے لوگوں کو اس کی یہ آڈیو سنائے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم کسی مسلمان کو برا نہیں کہتے، تم نے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو مشرک رافضی کہا۔ اب ایک خبیث ملا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ رافضیت کے حوالے سے ہمارا موقف اتنا سخت ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے 6 عدد کتابیں رد رافضیت پر لکھی ہیں۔ یہ آپ کا مشہور فرمان کہ فرق مراتب بے شمار مگر حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار تان ان پہ کار فجار، اس کو دیوبندی ملا بھی اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں۔ اور رد رافضیت پر میرے اس چینل سنی جمعیت الاحناف پر میری تقریریں سن لے، رافضیوں سے میرے مناظرے دیکھ لے۔ بدبخت تو نے ہمیں نیم رافضی کس بنیاد پہ کہا؟ جو بدعاتی خدام مزاروں کے مجاور جو رافضی ہوتے جا رہے ہیں، ان کا بریلویت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تجھے پہلے بریلویت سمجھنی ہوگی، بریلویت امام اہل سنت کی تعلیمات سے معلوم ہوگی، ان کے فکر سے معلوم ہوگی، نہ کہ کسی کے عمل سے معلوم ہوگی۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں اتنا سخت موقف ہے کہ امام اہل سنت جس خانقاہ سے مرید ہے، جس خانوادے سے مرید ہیں آپ، وہاں کے ابھی ایک صاحب کے کچھ قدم ڈگمگا گئے اور انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں حضرت علی کو شیخین پر فضیلت دی۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے اس کا رد میں نے کیا ہے، اور ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ تو نے کیسے کہہ دیا کہ بریلوی آدھے شیعہ آدھے مشرک اور بریلویوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا ہے؟ یہ بات سن کر لینے کی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو اس پہ کڑا ایکشن لینا چاہیے۔ میرا روڈ کے مسلمان اسے کھوجیں، اس کی مسجد میں جائیں، کمیٹی والوں کو آڈیو سنائیں اور 2 ہی باتیں ان کے سامنے رکھیں۔ نمبر 1 یہ کہ ملا فضیل ناصری دیوبندی اعلانیہ معافی مانگے، اگر معافی نہیں مانگتا ہے تو مناظرہ کرے مفتی کلیم حنفی رضوی سے، اور مناظرے میں یہ ثابت کرے کہ بریلوی معاذ اللہ آدھے شیعہ ہیں، بریلوی مشرک ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین بریلویوں میں حافظ نہیں ہوتے۔
جنہیں تو نیم رافضی کہہ رہا ہے، ان کے یہاں تو رافضیوں کے حوالے سے اتنا سخت موقف ہے کہ امام اہل سنت نے شیعوں کی نیاز کو بھی نجس قرار دیا ہے، اسے تبرک ماننے سے انکار کیا ہے۔ اور تیرے گھر میں کم رافضی ہے؟ یہ سلمان ندوی ندوۃ العلماء کا مشہور دیوبندی عالم ہے، سڑا ہوا غالی درجے کا رافضی ہے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں فیمس، ورلڈ فیمس تاریخ ذلیل شیعوں کے امام باڑوں میں جاتا ہے، ان کی مجالس میں شرکت کرتا ہے، ان سے مصافحہ و معانقہ کرتا ہے، ان کے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ تمہارے یہاں کم رافضیت ہے؟ الحمدللہ ہماری جماعت رافضیت کے دیمک سے پوری طرح پاک ہے، اور جو تفضیلی بنے جا رہے ہیں بدعتی، ان کا بریلویت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تمام میرا روڈ کے مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ اس کا پتہ لگائیں، اس کے کمیٹی کے لوگوں کو بٹھائیں، اور دو باتیں رکھیں کہ یہ اعلانیہ اپنے چینل سے معافی مانگے۔ معافی نہیں مانگتا ہے تو رمضان کریم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ممبئی میں ہی ہے، میرا روڈ میں، مفتی کلیم حنفی سے یہ مناظرہ کرے اور ثابت کرے کہ بریلوی نیم رافضی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اور بریلوی آدھے مشرک ہیں۔ بے سوچے سمجھے مسلمانوں پہ شرک کا فتویٰ دینے والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بریلوی ہمیں کافر بناتے ہیں۔ خبیث کے بچے، ابن الخبیث، تجھے کچھ عقل بھی ہے کہ مشرک کتنا کفر کا کتنا بڑا درجہ شرک ہے، معاذ اللہ، جس کی بخشش نہیں ہوتی اسے مشرک کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت کو مشرک کہہ رہا ہے، اسے پکڑیں، اور اسے میں مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں کہ یہ میرے سامنے بیٹھ کر یہ تین باتیں ثابت کرے، اور تیسری بات کے لیے بذات خود میں حاضر ہی ہوں، ایک ہی نشست میں اسے قرآن کریم پڑھ کر سناؤں گا، اور انشاءاللہ الرحمن کہیں لقمے کی حاجت نہیں آئے گی۔ اور یہ خبیث ابن الخبیث یہ بھی پڑھ کر سنا دے مجھے، ایک ہی نشست میں پورا قرآن سنائے۔ ثم الحمدللہ 26 سال کے عرصے سے میں تراویح پڑھا رہا ہوں، اور قرآن کریم روز آنا میرا معمول ہے تلاوت کا۔ جب جب مجھے وقت ملتا ہے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ بدبخت تم نے کیسے کہہ دیا کہ بریلویوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا؟ میرے مدرسے میں آتے تمہیں کم سے کم 25 بچے جو ایک ہی نشست میں پورا قرآن سنا دیں گے، ایسے ملیں گے۔ بہرحال یہ خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ لوگ انٹرنیٹ پہ آئیں گے، اس قسم کی بکواسیں کر کے مسلمانوں میں فتنہ فساد پھیلا کر اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ اتحاد امت کے داعی بننے والے خبثاء کا حال دیکھیے، جو معاذ اللہ بے سوچے سمجھے مسلمانوں کو رافضی، مشرک اور قرآن کریم سے محروم، کہ قرآن ان کے سینوں میں آباد نہیں ہوتا ہے، اتنی بڑی بات یہ خبیث کہہ رہا ہے۔ تو میرا روڈ کے مسلمان اس پر ایکشن لے۔ اگر یہ مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، تو اس کلپ کا حصہ آپ میرا روڈ پولیس اسٹیشن میں جائیں اور اس پر ایف آئی آر کریں، ضرور ایف آئی آر کریں۔ اور اس بدبخت نے اگر اپنے چینل سے آڈیو کو ڈیلیٹ کیا، جو 19 منٹ کچھ سیکنڈ کی ہے، جس میں یہ پہلے تبصرہ کر رہا ہے، اور آخر میں جو ہے اس حافظ کا پڑھا ہوا قرآن کریم لوگوں کو سنا رہا ہے کہ دیکھو بریلوی کتنا غلط قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ اپنے چینل سے اس آڈیو کو ڈیلیٹ کرتا ہے، تب بھی ہم نے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ میرا روڈ کے مسلمانوں سے میں عرض کروں گا، ممبئی اور مظفرآباد کے مسلمانوں سے عرض کروں گا کہ اسے بھاگنے کا بالکل موقع نہ دے۔ اس نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ معاذ اللہ بریلوی نیم رافضی ہیں، نیم مشرک ہیں، بریلویوں میں حافظ نہیں ہوتے، یہ تینوں دعوے یہ مناظرے میں ثابت کرے گا۔ اگر یہ اپنے دعووں میں سچا ہوا اور ثابت کیا تو میرا یہ اعلان آپ ریکارڈ کو محفوظ کر لیں کہ میں اسے 50 لاکھ نقد ہندوستانی روپے دوں گا۔ جی ہاں، آج میری غیرت کو جلال آ گیا یہ سننے کے بعد کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو کھلے بندوں جھوٹ بولتے ہیں، اپنی قوم کو الو بناتے پھرتے ہیں کہ معاذ اللہ بریلویوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ میں اس مناظرے میں اس کے دعوے کے بعد جب وہ مرحلہ پورا ہو جائے تو ایک ہی نشست میں پورا قرآن سنانے کو تیار ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو جو سزا ایک چور کے لیے تجویز کی جاتی ہے وہ کلیم حنفی رضوی کے لیے تجویز کی جائے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، اہل سنت و جماعت جاگو،
اور اس طرح کے جو بدبخت لوگ ہیں جو یوٹیوب کے ذریعے کمائی کر کے اپنا گھر بار پال رہے ہیں اور نفاق کا بیج بو رہے ہیں، انہیں بھاگنے کا موقع مت دو۔ تمام لوگ اس کا پتہ لگائیں، اس تک پہنچیں، اس کے کمیٹی والوں سے کہے اعلانیہ معافی مانگے یا مناظرہ کرے۔ دونوں صورتوں میں اگر نفی ہوتی ہے تو اس پر ہر جگہ سے FIR کرے۔ اور میں تمام دیوبندیوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جن کو یہ غرہ ہے کہ وہ بہت قابل ہیں اور قرآن بہت اچھا پڑھنے والے انہی کی جماعت میں ہیں، وہ ذرا ہمارے سامنے آئے اور دیکھ لیں کہ قرآن کریم کو کس انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال ملا کیا نام ہے اس خبیث کا، فضیل ناصری، اچھا دیکھو خود اسے بولنا آتا ہے، اردو میں راپور کر رہا ہے، اب ایک خبیث کے بچے، ابن الخبیث، حرام الدہر، نطفہ ناتحقیق، اخبث الناس، مجہول مطلق، جہل مرکب، اللہ نے تجھے ایسی اللہ کی مار پڑی ہے کہ تجھے اردو تک ٹھیک سے بولنی نہیں آتی ہے، بوبڑے، پتہ نہیں تو کیسے لوگوں کی نماز خراب کرتا، حرام خور، تو ہر جگہ را کو پر کر رہا ہے، ہاں ہر جگہ لام کو پر کر رہا ہے، تجھے اردو پڑھنی نہیں آتی ہے، اور تیرا کیا حال ہوگا تراویح میں؟ تو مسلمانوں یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کا جو گلے تک کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، رفض و خروج میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور معاذ اللہ اہل سنت و جماعت پر الزام رکھتے ہیں، اسے ہلکے میں نہ لیا جائے۔ میری اس آڈیو کو ہر جگہ پھیلائیں اور خاص طور سے اہل میرا روڈ اس تک پہنچ کر جو میں نے کہا ہے اس سے معافی منگوائیں یا اسے مناظرے کے لیے تیار کریں، بصورت دیگر اس پر FIR کریں، اس معاملے کو سختی کے ساتھ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے منافقین، ایسے اشرار، ایسے فتین کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔